رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ۔ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے شروع ہونے کے وقت، یعنی جب چاند طلوع ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اس طلوع ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے مسلمان کے لیے اور انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے جہنم کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ پورا مہینہ بند کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو جو شر پھیلاتے ہیں، ان جنات کو جو دنیا کے اندر شر پھیلاتے ہیں، ان جنات کو اور ان شیاطین کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، قید کر لیتا ہے، پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، اور پھر اس مہینے کا جو روزہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا روزہ، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے گا، ایک روزہ، اگر اس ایک روزے کا غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ روزوں کا مقابلہ اگر کیا جائے، یعنی رمضان میں کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، اور غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ اگر پوری زندگی روزے رکھتا ہے، تو پوری زندگی کے روزے کا ثواب بھی ایک رمضان مبارک کے روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے کا رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اس کے منہ کی جو بدبو ہے، میں اس بدبو کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی اس رمضان کے مہینے میں ایک نفل پڑھے گا، ایک نفل نماز پڑھے گا، کوئی نوافل ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب اس رمضان کے مہینے میں فرض کے برابر قرار دے گا، یعنی اس کا ثواب فرض کے برابر ہوگا۔ وہ گویا کہ فرض اس نے پڑھے ہیں، ایک فرض پڑھا ہے، جتنا فرض کا ثواب ہے اتنا اس کو رمضان کے مہینے کے نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، کوئی فرض ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اور میں خود ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ یعنی اس کا اجر دینے کے لیے اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اب دیکھیں، رمضان کا روزہ ہے، ایک طرف باقی عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے تو فرشتے لکھیں گے ثواب کو، اور نماز پڑھیں گے تو ثواب فرشتے لکھیں گے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ دیں گے، ثواب کون لکھے گا؟ فرشتے لکھیں گے۔ حج کریں گے، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ فرشتے لکھیں گے۔ لیکن واحد ایک عبادت ہے روزے کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ اور اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کو لکھوں گا اور میں خود اس کو ثواب عطا کروں گا۔ اب کتنا ثواب ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے، اور اس دروازے کا نام بھی رکھا ہے۔ ایک دروازہ بنایا، اور دروازہ بنانے کے بعد اس کا نام رکھا۔ وہ نام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا باب الریان، کہ یہ روزہ دار کے لیے دروازہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کسی اور دروازے سے داخل ہوگا، جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ کسی اور دروازے سے داخل ہوگا، لیکن میرا جو روزہ دار ہے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے جو روزہ رکھنے والا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ باب الریان سے داخل ہوگا، کہ یہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری نوازشیں، ساری عنایتیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں اتار دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ رمضان کا مہینہ بہت پسند ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادت، ریاضت، ذکر، فکر، دعا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ لہٰذا رمضان مبارک کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے گزارنا چاہیے۔ قریب ہے رمضان، اس کی تیاری کر لیں، اس کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اس میں عبادت کریں،
تسبیحات پڑھیں، تہجد پڑھیں، نماز اشراق پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنا